YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت زیادہ فرمائش کی گئی کہ ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مختلف لوگوں نے اس چیز پہ پوچھا، اور بہت سے لوگوں نے یہ فرمائش بھی کی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی لکیر ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے یعنی بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات مشہور تھی، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم بننے کی لکیر ہوتی کہاں پر اور کیسی ہوتی ہے، وزیر اعظم یا صدر بننے کی۔ اور پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور پیارے دوستو، میں جو چیز آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کو میری بات پہ یقین نہ کریں، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں تلاش کریں، یا اپنے دوستوں کے ہاتھ میں تلاش کریں، یا اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں تلاش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس کی تصدیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہیں۔ ہمارے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا یہ علم ہے، لیکن غیب دانی صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ اندازوں کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، تجربوں کا علم ہے۔ اس میں اگر ہم کہیں جی نہیں یہ ایسا ہے، ایسا نہیں، جو کچھ کرنے والا ہے میرا اللہ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ کریں گے؟ تو پیارے دوستوں، میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں اور پھر اس پہ بات بھی کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں یہ جو مشتری والی جو انگلی ہے، یہ مشتری والی، اس کے نیچے کوئی ایسا یعنی ایک رنگ نما نشان بن رہا ہے، تو ایسے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ سمجھ لیں کہ چھٹی حص کسی وقت بہت زیادہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنا یہاں اس کا رنگ میں بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے پتہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے بنا دیا۔ اس طرح سے اگر آدھا ہوگا ہاتھ میں یا بالکل تھوڑا ہوگا، اس طرح سے اگر ہوگا تو یہ سمجھیں کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کی حص جو ہے، چھٹی حص بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ اور آپ نے اگر اصلی عامل اور جعلی عامل کی پہچان کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جو پیر آپ سے ملا ہوا ہے، جو پیر آپ کے پاس ہے یا پیر آپ کا ہے، اس کے ہاتھ میں جو پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھیں اگر اس طرح کی لکیر ہے تو یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ صرف اپنے تجربے کی بنا پہ بات کر رہا ہے، اور تجربے کی بنا پہ اگر اس کی بات کبھی اتفاقاً صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں یہ جو میں نے رنگ بنائے ہیں، یہی رنگ سلیمانی مکمل اس طرح بنا ہوا اگر ہے، کسی ہاتھ میں اگر اس طرح سے مکمل بنا ہوا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کم والا نا، یہ اگر ہاتھ میں بنا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ کامل پیر فقیر بزرگ ہوتے ہیں، کامل پیر فقیر بزرگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ روحانیت کی طرف لگ جائیں تو وہ کس طرح ہوگا کہ دیکھیں، جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، اور اس کے ساتھ یہ دماغ کی لکیر ہے، اور یہ دل کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ساتھ اچھا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دماغ کی لکیر وہ سمجھیں ایسی ہے، اس طرح سے ہے، تو ایسے لوگ مستانہ ٹائپ کا، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی مستانہ یا کوئی اس ٹائپ کا بندہ مل جائے تو اس کو چائے پلا رہے ہوتے ہیں، یا پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یا اس سے نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے سٹے کا نمبر ہوتا ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ۔ اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح سے ان کے دل کی لکیر اس طرح ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ حساس مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ 100% پوری ہوتی ہے، یعنی ان کے زبان سے ایک چیز نکلی تو وہ پوری ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں جو اپنی جو صحت کی لکیر ہوتی ہے، جسے ہم کامیابی کی لکیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو صحت کی لکیر جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے ہوتی ہے، شمس والی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ ایسی ہوتی ہے، یہ نا اس طرف جاری ہوتی اس طرح سے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو صحت کی لکیر کئی بار تو ہوتی ہے، کئی بار نہیں ہوتی، وہ لکیر اس طرح سے باریک سی ہوتی ہے۔ یہ یہاں اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو تلاش کریں، اور ایک چیز یاد رکھیں، اگر اسی جگہ پر اگر ایسا اسٹار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بنا کے بتایا، ایکس نما نشان، جمع نما نشان، اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں اس طرح کا اگر نشان یہاں پر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی لکیریں بھی صحیح ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے کچھ کمزور لوگوں کے بارے میں بتایا. یہ اگر اس طرح سے بن رہا ہے تو ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ صدر بھی بن سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, کامل پیر بھی بن سکتے ہیں, کامل بزرگ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ قدرتی طور پر ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ رنگ سلیمانی مکمل ہونا. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں جو اندازہ لگا دیں وہ کریکٹ وہ چیز ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی ایک صاحب کی کہ انہوں نے جو اندازہ لگایا, جو بات کی 100% ہوئی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت پہنچے ہوئے, بہت ایسے ہیں. تو ان سے جو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, آپ نے جو بات کر دی وہ ہو گیا, جو بات آپ نے کی وہ بالکل کریکٹ. اس نے کہا جی مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ اچانک میرے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, اچانک میں کچھ بول دیتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. تو پھر جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا تو ان کے ہاتھ میں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی, نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی. اور آپ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے. غیب کا علم ہم نہیں جانتے, غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے. یہ اندازے ہیں, تجربے ہیں, ٹھیک ہے, اور سائنس ہے. اور آپ اپنے کسی دوست عزیز کے ہاتھ میں اگر اس طرح کا نشان پائیں یہ, تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو بات کہیں گے 100% وہ ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ ایسا نشان بھی ہے تو سمجھیں آنے والے وقت میں آپ کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پیارے دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. گلناز نے سوال کیا رامپور سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت زیادہ پریشانی اور مشکلوں کا سامنا ہے مجھے. یہ بتائیں کہ میری یہ مشکلیں کب تک رہیں گی اور میری پریشانیاں کب تک رہیں گی اور کب پیسہ آئے گا. دیکھیں گلناز صاحبہ, آپ کے اگر ہاتھ کی لکیروں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت ہی زیادہ اچھی اور بہت زیادہ بہتر ہیں. لیکن آپ کے اگر حالات, اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ حالات جلد بدلیں تو اس کے لیے حسب توفیق جو ہے نا, کوشش کیا کریں واسطے اللہ پہ جتنا آپ کسی غریب کو یا مستحق کو دے سکیں. یہ نہیں ضروری کہ آپ اس کو 1,00,000 2,00,000 دیں یا 1,000 2,000 دیں یا 100 200 دیں. نہیں, اس 5 10 بھی دے سکتی ہیں, روپیہ 2 روپے بھی دے سکتی ہیں. یہ آپ واسطے اللہ پہ ضرور دیتی رہا کرو. انشاءاللہ العزیز یہ نیا سال جو چلا ہے, اللہ کے فضل سے یہ سال آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا اور آپ کے حالات اسی سال انشاءاللہ العزیز بہت بہتر ہو جائیں گے. سید شاہد نے سوال کیا کلکتہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی. شاہد صاحب, آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2023 اور 2024 کے درمیان ہوگی. شادی کامیاب رہے گی. 3 سے 4 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں. اس کے علاوہ سفر بے حساب کریں گے آپ. محمد سمر حیات نے سوال کیا ہے میاں والی سے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. حالات اس قدر خراب ہیں کہ اپنے بھی دشمن ہو گئے ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کبھی اچھے ہوں گے یا نہیں. پیارے دوست, اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت اچھے ہوں گے, پیسہ بھی آئے گا, کامیابی بھی نصیب ہوگی. اس کے لیے آپ کوشش کرو سورہ اخلاص آپ پابندی سے 203 مرتبہ یا 213 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ 4 سے 5 ماہ میں آپ اپنے حالات دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے, اور پابندی سے پڑھیں. بنت ریاض نے سوال کیا ہے لاہور سے, یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے, لیکن آخر میں 2 شاخہ بنا ہوا ہے. یعنی کچھ وقت علیحدگی کا ہوگا, کچھ ٹائم کے لیے الگ ہو سکتے ہیں, علیحدہ ہو سکتے ہیں, کوئی پرابلم آ سکتی ہے. لیکن یہ آپ کے علم میں آ گیا تو کوشش کریں جو آنے والی پرابلم یا آنے والا مسئلہ ہے وہ آپ کی وجہ سے نہ ہو, تو انشاءاللہ سب بہتر ہے. اور اگر آپ نے کیئر نہیں کیا, توجہ نہیں دی, تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم کے لیے علیحدگی ہو سکتی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے, ادھر ہو جائیں گے, پھر جرگے جماعتیں ہو کر پھر یہ سلسلہ دوبارہ چلے گا. خان نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں جی, اس کا حل تو بہت آسان ہے, اگر آپ کرنا چاہو تو بہت آسان ہے. آسان یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کوشش کریں 133 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. 133 مرتبہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ بیماری بھی ختم ہوگی اور پریشانی بھی ختم ہوگی.
اور حالات میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی اللہ کے حکم سے۔ یاسر بصرہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کب تک جا پاؤں گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جتنی لکیریں ہیں، یقین کریں ٹوٹل کی ٹوٹل بہت اچھی لکیریں ہیں۔ اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیسہ بے حساب آئے گا، کامیابی بے حساب ملے گی، اور حالات بہت جلد اچھے ہوں گے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو دین کی طرف لے جائیں، دین کی طرف لے جائیں گے۔ کوئی ذکر، کوئی وظیفہ، کوئی عمل اگر شروع کریں تو کوشش کریں آیت کریمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی بہت سی خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ سونیا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ آپ میرے سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے دے چکے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ صرف یہ بتا دیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ سونیا صاحب، آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ نیہا نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں کتنی کامیاب ہوں گی اور میں کتنا پیسہ کما پاؤں گی آگے۔ نیہا صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیریں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے جو مشکل میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، ان کی لکیریں بھی ایسے ہی کر دے جیسی آپ کی ہیں۔ آپ کے نصیب میں دولت بے حساب ہے، کامیابی بہت ہے، قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے، اور کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگائیں۔ شہباز محمود نے سوال کیا سائنوال سے کہ میں گھر بیچنا چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور جو جگہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہے، لیکن وہ جگہ نہیں بک رہی۔ آپ کو مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں، پابندی سے 133 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنیں، اور کل کا انتظار نہ کریں، آج کے آج یہ شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز 2 سے 4 ماہ میں آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی، جگہ بھی بکے گی، شادیاں بھی ہوں گی، اور حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے، جو کہ موجودہ وقت میں بہت زیادہ خراب ہیں۔ رہی بات آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کی، تو وہ لکیر بہت اچھی ہے، لیکن آپ کے دماغ کی لکیر پر آ کر بریک ہو چکی ہے، یعنی گزشتہ 3 سالوں سے رکاوٹوں کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔